إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، پچھلے دروس میں جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا، یہ اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے آج کا درس ہے۔ شیطان سے حفاظت کیسے حاصل کی جائے، انسان شیطان سے کیسے محفوظ رہے اور کیسے وہ جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے شیطان کے فتنوں سے اور شیطان کی اذیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ شیطان نہ صرف یہ کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے عقیدے کو بگاڑتا ہے، اس کے اعمال کو خراب کرتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کو اذیت بھی پہنچاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور کئیے کے اعتبار سے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان سے حفاظت کا راستہ معلوم کرے۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کا راستہ بھی بتایا، قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی احادیث سے بھی۔ ایک مسلمان کے لیے شیطان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ شیطان سے نہ بچے، اپنی حفاظت نہ کرے، تو ایسا انسان بہت ممکن ہے گمراہ ہو جائے اور جہنم میں پہنچ جائے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ماننے والوں کو آواز دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بات مانیں، وہ خود جہنم میں جائے گا تو ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر جائے۔ ہم کو نہیں جانا ہے، لہٰذا ہم کو شیطان کے راستے سے بچنا چاہیے، اس کے وسوسوں سے اور اس کی چال بازیوں سے۔ کیسے بچیں؟ خصوصاً ایسا دشمن جو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ ان اعمال کے ذریعے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، بتائے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور پھر ذکر کے مختلف صیغے ہیں، مختلف قسم کے اذکار ہیں، جن کے ذریعے سے انسان رات دن میں مختلف مقامات پر، مختلف حالات میں، مختلف جگہوں پر شیطان سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے جس کو بھی آدمی یاد کر لے اور اس کا اہتمام کرے، اس کے لیے حفاظت بن سکتا ہے۔ اور اگر ہر ذکر کو اس کی جگہ پر وہ کرنے والا بنے، تو ایسا انسان بہت ہی زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں شیطان سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا ضروری ہے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ اس کی اہمیت تھی تبھی بتایا، اور قرآن کو ختم کیا ایک ایسی صورت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا اور ہم کو پناہ مانگنا سکھایا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بتایا کہ وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن کی آخری صورت میں
قرآن کو ختم کرتے وقت رکھا گیا کس صورت کو؟ ایسی صورت کو جس میں شیطان کے فتنے کا ذکر ہے، اس کی وسوسوں کا ذکر ہے، اور ہم کو سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں شیطان کے مقابلے میں۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے تاکہ شیطان سے محفوظ رہے۔ کیسے محفوظ رہے؟ اذکار کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی، آپ نے فرمایا ان العبد احسن ما یکون من الشیطان اذا کان فی ذکر اللہ عز وجل۔ انسان، بندہ، شیطان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ ذکر میں مشغول ہونا شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ احسن صاد کے ساتھ میں سب سے زیادہ سیف، سیکیور، قلعے میں محفوظ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ تو کیا اذکار ہیں جو شیطان سے حفاظت کے لیے ذریعہ، وسیلہ اور سبب ہیں؟ تو ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جنتر منتر کرنے والے اکثر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور انہیں ایسے کاموں میں مشغول کرتے ہیں جو شیطان سے بچاؤ کی بجائے شیطان کے حوالے کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار ہم کو سکھائے ہیں جن کا اہتمام کرنے سے ہم شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کے مقامات پر ان کو ذکر کریں، ان کا اہتمام کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اذکار کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں تحلیل ہے۔ تحلیل کا معنی کیا ہے؟ تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں۔ تحلیل لا الہ، تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل، ہا سے نہیں، ہا سے۔ تو تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، یا اس طرح کی جو کلمات ہیں۔ تحمید کہتے ہیں الحمدللہ والے کلمات کو، حمد بیان کرنا اللہ کی۔ اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں۔ اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو۔ تو تحلیل ایسے کلمات جن میں لا الہ الا اللہ آتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ کلمات ادا کرتا ہے فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ کانت لہ عدل 10 رقاب، کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کے لیے یہ 10 گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی 10 غلام ہیں، بتائیے ایک غلام کتنا مہنگا ہوگا؟ لاکھوں میں ہوگا۔ ایک غلام، ایک انسان، جو زمانے میں غلام بکتے تھے، آج تو نہیں بکتے ہیں لیکن اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہے جیسے 10 غلام کو آزاد کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، بات ابھی شروع ہی، ختم نہیں ہوئی۔ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک دم پیور، پاک صاف، ایک دم اچھی، ریاکاری نہیں اس میں، بدعت نہیں اس میں، ایک دم کلین نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ کتنی؟ 100۔ وَمُحْيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنے سارے گناہ آدمی دن بھر میں کرتا ہے، 100 گناہ ڈیلیٹ، مٹا دیے جاتے، محیت مٹا دیے جاتے ہیں۔ وکھا، اب 3 چیزیں ہوئی، 1 10 غلام آزاد، 2 100 نیکیاں،
اور 300 گنا معاف. چوتھا کیا ہے؟ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. اور وہ آدمی، اس آدمی کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، اس پورے دن بھر کے لیے یہ چیز شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے. تو معلوم ہے کہ شام ہو جائے تک محفوظ رہنا ہے تو کب پڑھنا پڑے گا؟ صبح. جب سے حفاظت چاہیے تب پڑھو. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اگر صبح سویرے آدمی اس کو پڑھ لے تو اپنے پورے دن بھر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ محفوظ ہو جائے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. اور اس دن اس سے افضل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، یہ جو پڑھا ہے اس نے، اس سے افضل کام کوئی نہیں کر سکتا ہے الا یہ کہ کوئی آدمی اس سے بڑا، کوئی اس سے زیادہ کوئی عمل کر لے. اس سے زیادہ کوئی عمل کر لے آدمی، وہی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہ جو کلمات ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ ایک بار پڑھنے کے لیے مشکل سے 2-3 سیکنڈ لگیں گے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے کتنے لگیں گے؟ 300 سیکنڈز. 300 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 منٹ. دیکھیے 5 منٹ لگتے ہیں. بہت آپ آرام سے پڑھ رہے ہیں تو کتنا لگے گا؟ 10 منٹ. 10 منٹ تو آپ موبائل فون کے 5 میسج پڑھنے میں نکال دیتے ہیں. 10 منٹ تو کتنے، ہاں 2-3 ویڈیو میں ہی نکل جاتے ہیں. تو 10 منٹ اگر آدمی اس کے لیے نکال لے روزانہ تو 10 منٹ میں 10 غلام آزاد، پر منٹ 1، اور 100 نیکیاں پر منٹ کتنے ہوئی؟ 10. اور 100 گناہ معاف پر منٹ 10. اور پورے دن بھر کے لیے، یہ تو منٹ کا بھی حساب نہیں رہا، اب پورے دن کے لیے، شام تک کے لیے یہ پڑھنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے ذریعہ بن جاتا ہے. حفاظت دعا نہیں کرتی ہے، حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. دعا ذریعہ بنتی ہے اللہ کی حفاظت لینے کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اس کو مل جاتی ہے پورے دن بھر کے لیے یہاں تک کہ شام ہو جائے. کس سے؟ شیطان سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے روزانہ اس کا. اور کتنے لوگوں کو تو یاد ہو گئے، کتنے لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن پڑھنے کا اہتمام اور پڑھنا یاد نہیں. ہم کو دعا یاد ہے. بہت سارے لوگوں کی مصیبت کیا ہے؟ دعا یاد ہے لیکن پڑھنا یاد نہیں ہے. وہ ایسی جیسے کسی انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی دعا، اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. یعنی حدیث بھی کیا ہے؟ ایک دم معتبر ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اس پر عمل کریں گے. تو شیطان سے حفاظت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور 3 چیزیں زیادہ مل رہی ہیں کہ 10 غلام آزاد، اور 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، اور اس کے بعد شیطان سے حفاظت. تو یہ تحلیل کی فضیلت ہے جس میں لا الہ الا اللہ کے کلمات ہے، اور بقیہ کلمات جو ہیں اسی کی وضاحت اور اسی کی تکمیل ہے. وحدہ لا شریک لہ جو ہے اسی کی اثبات اور نفی میں اسی کا بیان ہے. لہ الملک و لہ الحمد، یہ بھی اسی کے باب میں ہے کہ ساری بادشاہت یہ ربوبیت سے ہے، اور حمد اسی کے لیے ہے اسماء صفات کے اعتبار سے، کہ اللہ کی ساری شان بیان کی جائے، اس کی ذات و صفات کا تذکرہ ہو، جس کے لیے حمد ہی حمد ہے، خوبیاں اس کی، اوصاف اس کے، اوصاف حمیدہ اس کے بیان کی جائیں. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی صفات کا بیان ہے. تو یہ توحید کے کلمات ہیں جو اللہ کی شان اور اس کی پاکی اور اس کی توحید بیان کرتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنے سے آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اذان. اذان. سہیل کہتے ہیں ارسلنی ابی، یہ تابعی کے بیٹے ہیں، ارسلنی ابی الی بنی حارثہ، میرے والد صاحب نے مجھے بنی حارثہ کے ہاں بھیجا، قبیلہ علاقہ، وہاں بھیجا مجھ کو.
والد صاحب کون ان کے؟ تابعی ہیں. ان کا نام ہے ذکوان ابن عبداللہ. ذکوان ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے والد صاحب نے بھیجا بنی حارثہ میں، اس قبیلے میں، اس علاقے میں، ان کی بستی میں. قال ومعي غلام لنا او صاحب لنا، کہتے ہیں میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا، لڑکا. فناداه مناد من حائط باسمه، جب ہم ایک جگہ گئے تو دیوار میں سے کسی کی آواز آئی. کہاں سے آواز آئی؟ دیوار میں سے. اور میرے ساتھی کو اس نے پکارا نام لے کے. قال واشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، میرے جو ساتھ تھا لڑکا، اس نے دیوار کے پار دیکھا، کون ہے آواز دینے والا؟ بھائی مجھ کو میرے نام سے یاد کر رہا ہے. تو کہتے ہیں فلم ير شيئا، کوئی بھی نہیں دکھا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ، اور آواز آئی اس کے نام سے. فذكرت ذلك لأبي، میں نے یہ بات اپنے والد صاحب سے بیان کی. فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك، کہا کہ مجھے اگر پہلے معلوم ہوتا کہ ایسا تمہارے ساتھ ہوگا اس جگہ پر، ایسا ہوتا ہے، اگر پہلے سے معلوم ہوتا میں تم کو نہیں بھیجتا وہاں پہ. ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. اچھا یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں. کہا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہاں ایسا ہونے والا ہے میں تم کو بھیجتا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کی جگہوں پر، گناہ کی جگہ پر، نقصان اور ضرر کی جگہ پر اپنی اولاد کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس میں وہ ساری باتیں ضمن آ سکتی ہیں، پب میں بھیجنا، ہاں ایسی پکنک پر بھیجنا جس میں بے حیائی ہوتی ہو، ناچ گانوں میں، تھیٹر میں، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تم کو ضرر، کیونکہ دنیاوی ضرر، جسمانی ضرر چھوٹی چیز ہے، دینی ضرر، دین کا نقصان بڑا نقصان ہے، تو اس کے ضمن میں وہ آتا ہے. لیکن سیاق اس کا کیا ہے؟ شیطان سے حفاظت سے، شیطان کے نقصان سے حفاظت سے. کہا کہ ولیکن اذا سمعت صوتا فنادی بالصلاح، کہا لیکن یاد رکھو اگر تم کبھی ایسا ہو تمہارے ساتھ اور تمہیں ایسی آواز سنائی دے، مثلا آپ راستے سے جا رہے ہیں رات کے وقت میں خوشی خوشی، اور آپ کو راستے میں کوئی آواز آئی، اور آپ دائیں دیکھے بائیں دیکھے، ہاں آگے پیچھے سب طرف دیکھے، کچھ بھی نہیں یہاں پہ، اور آپ کو آواز آ رہی ہے اندھیرے میں، اور رات کے 1-2 بجے میں، اور آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، ہاں آدمی کو نام جوتیاں بھی رہ جاتی ادھر ہی. ایسا بھاگتا ہے آدمی کہ کہاں بھاگ رہا ہے وہ بھی یاد نہیں رہتا، اور کب گھر آیا معلوم نہیں پڑتا. اتنا فاسٹ بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم غائب ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اتنی جلدی ٹائم کیسا گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا سنے تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ فنادی بالصلاۃ، نماز والی اذان دے، نماز والی اذان دے، یعنی نماز کی ندا لگا، یعنی اذان دے. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث بیان کر رہے تھے کہ شیطان جب اذان دی جائے تو شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ پیچھے سے اس کی ہوا نکلتی ہے، حساس ہوا نکلتی ہے، یعنی گھبرا کے اس کی ہوا نکل جاتی ہے. یہ حال اس کا ہوتا ہے. کیا سن کے؟ بابا کا نام سن کے، اذان سن کے. تو اذان کی یہ طاقت ہے کہ جب بھی ایسا ہو انسان کو کچھ لگے، ایسا یہاں پر اثرات ہیں شیطان کے، آواز سنائی دی یا کچھ ایسا لگتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہاں اذان. یہ نہیں کہ روزانہ جا کے گھر میں اذان دینے کا، بھی چلو روزانہ دیں گے جا کے بھاگ جائے، یہ عمل نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ روزانہ دیا کر، یا ہر ایک آدمی اپنے گھروں میں دو تاکہ شیطان نہیں آئے، یہ بدعت ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی ایسا ہو تو، کبھی ایسا تمہارے ساتھ
ہو تب تم کو ایسا کرنا ہے. تو سبب ہو تو عمل آئے گا، سبب نہیں ہے تو عمل نہیں آئے گا. اس کو یاد رکھنا ہے. ورنہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں سنتے ہیں اس کو پابندی سے ہر جگہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی جب بھی گھر میں جائے اذان دے، بولے شیطان کو بھگا رہا ہوں یہاں سے. آپ کے گھر میں ہے کیا ویسا؟ پہلے آپ کو لگا کیا ایسا کچھ؟ جب وہ چیز ہو آپ کے ساتھ تو آپ کریں گے. تو سبب کے بغیر چیزیں نہیں کرنا چاہیے، سبب کی بنیاد پر کرنا چاہیے. جب ایسا ہو تو ایسا کر. تو اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں ذکر کیا ہے، اور کتاب الصلاح میں حدیث موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی یہ فضیلت ہے. اب ہم میں سے کتوں کو اذان آتی ہوگی؟ یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے. بعض اوقات آدمی سالوں سال اذان سنتا ہے، لیکن اگر اس کو اذان دینے بولیں گے تو نہیں آئے گی اذان، کیونکہ بھول گیا، وہ نہیں معلوم، اس کبھی دھیان نہیں دیا اس نے. اپنا کام تھوڑی مؤذن صاحب کا کام ہے یہ. اذان سیکھنا چاہیے. سفر میں، حضر میں کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو اذان دینے آنا چاہیے. اذان بھی آنا چاہیے اور اقامت بھی آنا چاہیے. اذان کیسی ہوتی ہے؟ دوہری، اور اقامت اکہری. سنت یہ ہے کہ اذان ڈبل الفاظ ہوتے ہیں اس کے، اور اقامت میں سنگل الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ڈبل ہوتے ہیں. اللہ اکبر ڈبل ہوگا. تو یہ یاد رکھیں. تو اذان سیکھیے، اذان کا اہتمام کیجیے. ایک حدیث اور ہے جس میں اذان اور اقامت کا دونوں کا ذکر آیا ہے. صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے اور ہوا نکل جاتی اس کی، دور تک بھاگتا. کہاں تک بھاگتا؟ جہاں تک اس کو اذان کی آواز نہیں آئے، اتنا دور بھاگتا ہو. اذان سے گھبراتا ہے وہ، اللہ کی بڑائی سے گھبراتا ہے وہ، توحید کے کلمات سے ڈرتا ہے وہ. جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا؟ واپس آتا. پھر جیسے اقامت ہوتی پھر بھاگتا. اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے. اور پھر آنے کے بعد نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اذان و اقامت سے شیطان بھاگتا ہے. اسی لیے تابعی نے یہاں پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، اور امام مسلم نے اس کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب بھی تم کو ایسا لگے شیطان ہے تو تم کیا کرو؟ اذان دو. اذان سے وہ بھاگ جاتا ہے. تو تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اذان دو، وہ بھاگ جائے گا. لیکن اس کا سب کا معاملہ کس پر ہے؟ توکل پر، یقین پر. آدمی کے دل میں یقین ہونا چاہیے. تو اس کا اہتمام آدمی کر سکتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. شیطان سے حفاظت کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ نماز ہے. نماز کا اہتمام، اور خاص طور سے فجر کی نماز. فجر کی نماز پورا دن خراب کرنے والا عمل یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے، سوتا رہ جائے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں حدیث کیا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے فجر کی نماز چھوڑنے پر. بعض علماء کا تو اس پر کفر کا فتویٰ ہے کہ جانتے بوجھتے آدمی نماز چھوڑ دیں. لیکن راجح قول ہم کو جو لگتا ہے، اہل علم میں بیان کیا، وہ یہ کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا ہے، اگرچہ عمل کفریہ ہیں، لیکن یہ وہ کفر نہیں جو اسلام سے باہر کر دے. ہاں اگر آدمی انکار کر دے نماز کا تو پھر اسلام سے ہی باہر ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی ہے جو بعض احادیث کی وجہ سے یہ کہتی ہے، اور آیات بھی اس کے ساتھ میں ہے، کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو معاملہ جب اتنا خطرناک ہے تو رزق اتنا بڑا کیوں لے آدمی؟ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور سے فجر کی نماز. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الى الصلاة. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا اور کہا کہ ما زال نائما حتی اصبح، وہ سوتا ہی رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے وہ نہیں اٹھا.
فقال بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ سوچیے، بچہ کان میں پیشاب کر دے تو برداشت کریں گے؟ نہیں۔ کون کر رہا ہے پیشاب؟ شیطان، اور حقیقتاً وہ کرتا ہے۔ یہ یعنی صرف ایسا نہیں کہ بتانے کے لیے بول دیا، نہیں، واقعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں تو اس کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا، جو بولے ہیں وہ ہے، الا یہ کہ کوئی اور ذریعہ ایسا ہو، کوئی اور حدیث ایسی ہو جس سے معلوم ہو کہ یہ مراد نہیں تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا کہ مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی آ کر ملے گی وفات کے بعد جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو۔ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جو بولے ہیں وہی مطلب ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کیا کرنے لگیں؟ سب اپنے ہاتھ ناپنے لگیں۔ بعد میں جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو معلوم پڑا کہ اس سے مراد کیا تھا؟ صدقات، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ بڑی صدقات، بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی، جو بھی کام کرتی تھی اس سے جو بھی ملتا تھا پورا صدقہ کر دیتی تھی۔ تو ہم میں بہت زیادہ صدقہ کرنے والی وہ تھی۔ تو حضرت زینب کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بعد میں سمجھا کہ اس سے مراد کیا تھا؟ ہاتھ لمبا یعنی دینا، صدقہ کرنا، لیکن پہلے انہوں نے کیا معنی لیا اس کا؟ ہاتھ، کیونکہ اصول ان کے پاس یہی تھا، اصول ان کے پاس یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ کسی اور قرینے سے معلوم ہو کہ اس سے مراد کچھ اور ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو شیطان کان میں کیا کر دیتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابن حبان کی روایت میں ہے، سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا عندنا یشبہ ان یکون نام عن الفریضہ، کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس حدیث سے جو مقصود ہے، جو مراد ہے، کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے جو فرض نماز چھوڑ کے سوتا رہے، کیونکہ حدیث میں واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد ہم قیام اللیل لیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو شیطان پیشاب کر کے گیا، یا فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا عندنا یشبہ ان یکون نام عن الفریضہ، یہ ہمارے نزدیک اس کی مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی فریضہ یعنی فرض کی نماز چھوڑ کے سوتا رہے، فرض نماز نہیں پڑھی اس نے۔ تو فجر کی نماز اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو ایسا آدمی، شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی ایسا رہے، شیطان اگر پیشاب کر دے یا شیطان اس کو سلا دے، تو ایسا آدمی اگر فجر کی نماز اس کی رہ گئی، پورا دن اس کا خبیث النفس وہ ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ خبیث النفس کسلان، حدیث میں لفظ آیا ہے، یعنی موڈ اس کا خراب رہتا ہے، اور ایسا آدمی سست رہتا ہے۔ دو نقصان ہوتے ہیں اس کے، کہ اگر نماز چھوڑ کے آدمی سوتا رہے تو اس کا موڈ صحیح نہیں رہتا دن بھر، اور ایسا آدمی سست پڑا رہتا ہے دن بھر، اس کا دن خراب جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے وہ ٹھیک سے۔ تو اس کے لیے فجر کی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور فجر کی نماز چھوڑنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی رات میں کیا کرتا ہے؟ دیر تک یا تو گپ شپ کرتا ہے، یا پھر رات میں دیر تک اسکرین ٹائم، موبائل فون یا اسی طرح سے ٹیلی ویژن یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میڈیا جو ہمارا ہے یہ اتنا زیادہ استعمال آج اس کا ہو رہا ہے کہ رات میں دیر تک آدمی اس میں لگا رہتا ہے موبائل فون میں، اور اس کی وجہ سے صبح میں جلدی اٹھ پاتا نہیں۔ اگر آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہو، اس کو کہیں کہ نماز پڑھو تو بولے بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن وہی آدمی موبائل فون 1 گھنٹہ استعمال کرتا ہے سونے سے پہلے، وہ تھکا ہوا نہیں ہے۔ بولے نہیں، نماز پڑھنے کو تو جسم کھڑا ہونا پڑتا نا، لیٹے لیٹے ذکر کر، اس کو نہیں تھکا ہوا، تو اس کو تھکا ہوا ہے، تو بہت تھکا ہوا ہے۔ لیٹے لیٹے 1 گھنٹہ ذکر کرنے کا تصور ہے
نہیں. لیکن لیٹے لیٹے موبائل فون دیکھنے کا کوئی بوجھ نہیں ہو, وہ انٹرٹینمنٹ ہے, وہ مزہ آتا ہے اس کے اندر, رکنے کو دل نہیں کرتا, لیکن صبح جانا ہوتا ہے اس لیے سونا پڑتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو آدمی اس کے لیے بھی نہ رکے, کوئی اٹھانے والا نہ ہو, کہیں جانا نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو, تو آدمی کوئی حد نہ ہوگی اس کی. تو مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پابند ہو جاتے ہیں. ہاں, تو یہ حال ہمارا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ضرر پہنچاتا ہے, وہ ذلیل کرتا ہے, وہ مومن کو, بندے کو ذلیل کرتا ہے کہ کان میں پیشاب کر دوں گا تو اس لائق ہے. بتائیے کہ کسی کے کان میں پیشاب کیا جائے کتنا ذلت ہے اس کے لیے. وہ کان جو اذان سننے کے لیے ہے, وہ کان جو قرآن سننے کے لیے ہے, وہ کان جو انسان کے دنیا کاموں میں اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو کیا کیا, اللہ کی بات نہیں مانتا ہے, اللہ کی بات نہیں سنتا ہے, اذان سن کے نہیں اٹھتا ہے, تو کیا کریں گے, کان میں پیشاب کر دیا اس کی. تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے کرتا ہے ایسا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم, آج تو بہت آسان ہے, موبائل فون تقریباً ہر ایک کے پاس ہے, اور اپنا اپنا ہے, فیملی موبائل نہیں ہے. پہلے فیملی ٹی وی ہوتا تھا, سب آگے بیٹھنا پڑتا تھا ایک جگہ پہ, سب دیکھتے تھے. اب اس کا الگ, اس کا الگ, اس کا الگ, سب اپنے اپنے موبائل دیکھ رہے ہیں, اور ہر ایک کے پاس اپنا میڈیا ہے, اپنی پلے لسٹ ہے ہر ایک کے پاس, اپنے چینلز ہیں ہر ایک کے پاس. تو آج ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں, موبائل فون آج ہر ایک کے پاس ہے. الارم نہیں لگا سکتے, موبائل فون میں آپ الارم لگا سکتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, الارم 3-4 لگاتے ہیں. کتنے لوگوں کا حال کیا ہے, ایک الارم نہیں لگاتے. آپ کو 5 بجے, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا میں کیا کرتا ہوں. ہاں, ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیا کرتے وہ لوگ, پہلا لگائیں, 5 بجے اٹھنا ہے نا, 5 کا لگائیں گے, پھر 5:10 کا لگائیں گے, 5:15 کا لگائیں گے, کیونکہ ان کو معلوم ہے میں اتنا جلدی اٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو 5 بجے جب اٹھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے 5:10 کا تو لگایا ہے نا, اس کو بند کر دیتے. پھر 5:10 کا لگے گا, 5:15 کا لگے گا, 5:20 کا لگے گا. ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا, آخری جب بند کر دیتے ہیں نہیں اٹھتے. ایک لگاؤ, صرف ایک الارم, اس پہ اٹھنا ہے. آپ تیسرے پہ اٹھو گے کہ کیا گارنٹی ہے. بلکہ بعض اوقات اٹھ کے جو سوتا نا تو بہت گہرا سوتا ہے, نہیں اٹھتا, دوسرے الارم معلوم بھی نہیں پڑتے. آس پاس کے لوگ اٹھ جاتے, وہ سوتا رہتا ہے. تو ایک الارم لگائیے, اس پہ اٹھنے کی عادت ڈالیے, دوسرے پہ نہیں. سنوز بھی نہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں 5 منٹ کا اس کو لگا کے رکھتے ہیں, اس کو دباؤ تو چلے گا, 5 منٹ بعد ہوگا واپس, اور وہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ بیوی آ کے, بچے آ کے, یا فلاں آ کے اس کو بند کرتے ہیں. بند ہی کر دو, کیوں لگاتے ہو بھائی جب اٹھنا نہیں ہے تو. یہ حال ہے آدمی کا, مرد بھی ویسے, عورتیں بھی ویسے, بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے. نہیں کرنا ہے ایسا. اٹھنا, وقت ایک طے کیجئے اور اس پہ اٹھیے. رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیے اور جلدی اٹھیے, یہ ہونا چاہیے. اور جلدی سوئے نہیں سوئے, بھائی نماز ہے, دیر سے سوئے کوئی عذر ہے. ہاں نہیں, ہم بہت دیر سے سوئے تھے اس لیے ہم کیا کیے, نماز نہیں پڑھے. کوئی عذر نہیں, وہ آپ کی غلطی ہے. آپ اس غلطی کی وجہ سے دوسری غلطی کر سکتے ہیں, یعنی ایک غلطی کیا تو دوسری بھی کرنا چاہیے نہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے. اسی طرح سے چھٹی چیز, باجماعت نماز. باجماعت نماز, جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان. جب بھی کسی دیہات میں, بستی میں لوگ 3 آدمی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ رہیں لیکن وہ نماز قائم نہ کریں, یعنی اس بستی میں لوگ ہیں اور نماز پڑھتے ہوں گے لیکن وہ کیا کرتے ہیں, جماعت قائم نہیں کرتے, تو ان سب کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. الا قد استحوذ علیہم الشیطان, ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. فعلیک بالجماعہ, اس لیے جماعت کا اہتمام کر. فانما یاکل الذئب القاصیہ, اس لیے کہ بھیڑیا
اکیلی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. ریوڑ میں جو بکریاں ایک ساتھ ہوتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن ان بکریوں میں سے ایک بکری جب الگ ہو جاتی ہے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، یعنی بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے. تو یہاں جماعت کا جو ذکر آ رہا ہے یہ نماز کے سیاق میں، لیکن یہ اور وسیع معنی ہے اس کا کہ جماعت سے کٹ جانا کئی اعتبار سے ہوتا ہے اور وہ ہر معنی پر فٹ بیٹھتا ہے. یہاں پر جو یعنی زائدہ ہیں راوی حدیث کے، کہتے ہیں قال السائب یعنی بالجماعت الصلاۃ فی الجماعہ. یہاں جماعت سے مراد جماعت کی نماز ہے، کیونکہ اوپر کیا بیان کیا جا رہا ہے، لا تقام فیہم الصلاۃ، وہ جماعت سے نماز قائم نہیں کرتے ہیں. تو بعض بستیاں ایسی ہوتی ہیں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. بعض اوقات مسجد ہوتی ہے لیکن کوئی اس میں آتا نہیں. بھائی ہم لوگ صبح چلے جاتے ہیں نا تو آتے ہی نہیں، وہ جماعت ہی قائم نہیں ہو رہی. پھر وہ اپنے کھیت پر پڑھ رہا ہے، وہ اپنے کھیت پر پڑھ رہا ہے، وہ اپنے علاقے میں پڑھ رہا ہے، وہ اپنی دکان میں پڑھ رہا ہے، اور اس بستی میں جماعت قائم نہیں ہوتی ہے. اگر ایسی کوئی بستی ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. ان سب کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. ہاں اگر جماعت وہاں ہوتی ہے اور کسی کا عذر ہے، کھیتی پہ چلا گیا، بہت دور ہے مسجد، وہیں پڑھ لیا اس نے، تو یہ معذور ہے. لیکن اگر مسجد سے قریب ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں نماز پڑھے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو زائدہ کہتے ہیں کہ صائب کہتے ہیں یعنی بالجماع، جماعت سے مراد یہاں پر کیا ہے، الصلاۃ فی الجماع، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. تو شیطان جماعت سے کٹنے والے پر حاوی ہو جاتا ہے. جماعت کا کئی معنی ہے اور یہ بہت وسیع معنی ہے. جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، اسی لیے، اور صحابہ کی جماعت کے بعد وہ لوگ جو اسی منہج پر قائم رہیں، یہ بھی مراد ہے منہجی اعتبار سے. جیسے حدیث آئی ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ ساری یعنی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے کہا وہی الجماع. وہ کون ہوں گے؟ وہی الجماع، اہل حق، وہ جو اس راستے پر ہوں جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. اس لیے کہ ترمذی کی روایت میں کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ جماعت کی بنیادی تعریف ہے کہ وہ لوگ جو الجماع ہوں گے. کون؟ جو اس جماعت کے راستے پر ہوں جو پہلی جماعت امت میں بنی. کون سی تھی وہ پہلی جماعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. جو اس جماعت کے راستے پر ہوں وہی الجماعت ہے. وہ فرقہ نہیں بنی، وہ کٹ کے الگ نہیں ہوئی، وہ انہی کے ساتھ، انہی کے پیچھے اسی طرح سے چلتے 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 آئے اور پوری جماعت ہے. تو یہ بنیادی معنی اس کا ہے. الجماعت سے مراد اہل حق کی جماعت جو اس منہج پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج تھا، اور یہ ہر زمانے میں رہیں گے. ٹھیک. دوسرا معنی مسلمانوں کا حاکم، اور اس کے ماتحت جو مسلمان ہوتے ہیں رعایا ہوتی ہے، جو اس سے بغاوت نہیں کرتے. سمعنا و اطعنا، سمع و طاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرتے ہیں چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو. تو حاکم کے ماتحت جو رعایا ہوتی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حاکم، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو، ظلم کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اس کے ماتحت رہنے والے جو اس سے خروج نہ کریں، جو اس سے بغاوت نہ کریں، اس کے خلاف کارروائی نہ کریں، سازش نہ کریں، اس کے خلاف جنگ نہ کریں، اس کے ماتحت رہیں، اس کو بھی جماعت کہتے ہیں. اسی لیے فلزم جماعت المسلمین و امامہم حدیث میں آیا ہے. حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، بعد کے دور میں فتنے آئیں گے تو اس میں کیا فرمایا، مسلمانوں کی جماعت، تو یہاں بھی جماعت کا لفظ آیا ہے، اور ان کا امام، تو یہ سیاسی پس منظر میں بولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہوتا ہے، اس کے ساتھ جماعت ہوتی جو اس کی، کیونکہ امامہم ہو رہا ہے مسلمانوں کا امام. تو جو لوگ اس حاکم کے ماتحت جی رہے ہیں یہ جماعت ہے. اس سے خروج کرنے والے
یہ پھر فرقہ بن گیا، یہ گمراہ ہو گئے، یہ باغی لوگ ہیں، اس کے خلاف جنگ کرنے لگ گئے۔ تو یہ بھی جماعت کا ایک معنی ہے۔ اور پھر جماعت کا یہ معنی بھی ہے مسجد والی جماعت، یعنی مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ میں، چاہے وہ مسجد ہو یا پھر وہ سفر میں ہو، جماعت اس سے مراد ہے، جماعت کی نماز۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے جماعت کی نماز سفر میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن حویرث اور ان کے ساتھ ایک صحابی، ان کو جب آپ نے واپس روانہ کیا تو کیا کہا؟ اذا سافرتما فاذنا واقیما ولیؤمکما اکبرکما، بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم دونوں سفر میں جاؤ تو اذان دو اور اقامت کہو۔ کاہے کے لیے اذان دیں گے اور کاہے کے لیے اقامت ہوگی؟ نماز کے لیے۔ وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے گا، کیونکہ علم میں دونوں برابر ہو گئے، جو بھی آئے سیکھا۔ اب اس کے بعد دونوں میں عمر میں جو بڑا ہوگا وہ امامت کرے گا۔ تو آپ نے سفر میں اذا سافرتما، حدیث سفر ہی کے بارے میں ہے، جو سفر میں بھی اذان اور اقامت دی جائے گی اور اس کے بعد میں جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ سفر میں جب جماعت سے نماز ہے تو من باب اولا حضر میں جماعت سے ہے، تو یہ بھی جماعت ہے۔ تو اس طرح سے جماعت کے کئی معنی ہوتے ہیں جن میں یہ بھی معنی ہے۔ تو جماعت کی نماز ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سفر میں جب جائیں تو متفرق نہ ہو، خاص کر کے اگر پڑاؤ ایسی جگہ پر ڈالا گیا ہو جو وادی ہے، پہاڑ ہیں، اس طرح کا جو علاقہ ہے، اس میں بکھرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکھرنے کو بھی شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی ولنریبل ہوتا ہے، شیطان کے حملے کا شکار بن سکتا ہے، اور اس کے اثر سے ہے یہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی، کہتے ہیں کان الناس اذا نزلوا منزلا، جب لوگ کسی علاقے میں پڑاؤ ڈالتے، تفرقوا فی الشعاب والاودیہ، گھاٹیوں میں، وادیوں میں، وہ کوئی ادھر چلا گیا، کوئی دور جا کے اس نے اپنا خیمہ ڈالا، اس طرح سے بکھر جاتے تھے، اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے دور دور چلے جاتے تھے، ایک دم متفرق۔ تفرقوا فی الشعاب والاودیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان، تمہارا گھاٹیوں میں، وادیوں میں اس طرح سے بکھر جانا یہ شیطان کے اثر سے ہے۔ شیطان نے تم کو ورغلا کر ایک غلط رہنمائی دے دی اور تم ایسا کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم۔ کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ڈانٹا، نصیحت کی، تو لوگوں کا حال یہ ہوا کہ اس کے بعد جہاں کہیں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ اتنا قریب قریب آتے کہ بولنے والا یہ بول سکتا تھا کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جائے تو سب چادر کے نیچے آ جائیں گے، یعنی اتنا قریب قریب آ کر وہ بسنے لگے، پڑاؤ ڈالنے لگے، یعنی ایک آدمی بول دے تو چادر ڈال دیں گے تو آ جائیں گے اس کے نیچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یہ اثر تھا۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان، حاکم، بیہقی سبھی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ تمہارا متفرق ہو جانا یہ کیا ہے؟ شیطان کے اثر سے ہے۔ اور عمومی حدیث یہاں پر جو آئی وہ یہ کہ انما یأکل الذئب القاسیہ، کہ شیطان یعنی بھیڑیا اکیلی بکری پر حملہ کرتا ہے، کھا جاتا ہے اس کو۔ اس کے لیے ایک ہر دور کے اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل حق سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، کٹ کٹا کے آدمی کہ میں کسی کا بھی نہیں، جو بولتا ہے نا آدمی۔ آج لوگ کیسے ایک ماڈرن زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہم فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، ہم سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہیں۔ یہ شیطان کے حملے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ہم کو بتایا گیا ہم کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جماعت۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اپنا کوئی رجسٹر کر کے بنا لے، یہ مراد نہیں ہے۔ جماعت سے مراد اہل حق کے ساتھ میں آدمی کو رہنا چاہیے، اہل باطل کے ساتھ نہیں۔
تو آدمی کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس کو اٹھا لے جائے گا، بلکہ سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ آدمی تنہا سفر کرے، الا کہ مجبوری ہو، اکیلا نہیں ہو، بلکہ آدمی ساتھ میں کوئی اس کے ہو۔ تو یہ جماعت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم مستقل جماعتیں بنانا شروع کر دیں، فلانی جماعت سارے مسلمان ہی ہیں کام کریں، نہیں، اس طرح سے گروہ بندیاں اسلام میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہی جماعت حق پر ہے جو سلف کے منہج پر ہو، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ سے محدثین اہل حق کس کو قرار دیتے رہے؟ انہوں نے لقب دیا اہل الحدیث۔ اہل حدیث کوئی ایسی جماعت نہیں جو فرقہ اور گروہ ہو، کہ ہماری ٹیم الگ تمہاری ٹیم الگ، یہ نہیں، وہ ایک منہج ہے جو ہر زمانے میں چلا آتا رہا ہے۔ یہ وصفی نام ہے، کوئی شخصی نام نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے بزرگ کے نام پر ہو یا کسی علاقے کے نام پر ہو، نہیں، یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ہم نے نہیں دیا۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے جامع میں کہ امام البخاری نے اپنے استاذ علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری جماعت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اس کا ساتھ چھوڑنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، حکم، قیامت آ جائے، اور وہ غالب رہیں گے، یعنی حق پر قائم رہیں گے۔ تو حق پر قائم رہنے والے، اس حدیث کی تشریح میں امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری ان سے اگری کرتے ہوئے ان کا قول نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے استاد غلط بول دیے، نہیں بولے ہیں، امام بخاری نے بھی وہ حدیث نقل کی ہے، لیکن امام البخاری اپنے استاذ کا قول ذکر کرتے ہیں، اور امام البخاری استاذ ہیں امام ترمذی کے۔ امام ترمذی کے استاد کون؟ امام بخاری۔ امام بخاری کے استاذ کون؟ علی ابن مدینی۔ تو امام البخاری کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث۔ اب بولیے، ان کو بھی، امام بخاری کو بھی فرقہ پرست ہیں، بولیے، دستار بندی نہیں ہوگی آپ کی عالم ہوگا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی، بھائی امام بخاری کو ہی غلط بول دیا ہے، فرقہ پرست ہیں، گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ بڑا امام ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کہیں گے، وہ بغیر سوچے سمجھے کہیں گے، جتنا دین کا گہرا فہم ان کو ملا ہے، حدیث میں رات دن ان کے گزرے ہیں، اس حدیث سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں اس سے۔ تو یہ وصف ہے کہ وہ لوگ جو عقل اور رائے اور علم کلام، عقیدے میں علم کلام کے راستے پر اور فقہ میں رائے کے راستے پر جانے کی بجائے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نصوص کی پابندی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پابندی کرتے ہیں، یہ اہل حدیث ہیں جو اہل بدعات سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے اس سے، اہل حدیث سے۔ اور امام احمد کا بھی قول ہے اس حدیث کے ضمن میں، امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنہ والجماعہ جن کو کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر کون۔ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے۔ تو سوچئے، اور بھی کئی علماء کے اقوال ہیں، بلکہ خطیب البغدادی رحمہ اللہ جو آج سے 700 سال پرانے ہیں، انگریز نہیں تھے تبھی، تب انہوں نے کتاب لکھی، پوری کتاب لکھ دی۔ اب کیا کہیں گے ان کو؟ فرقہ پرست ہیں یہ، وکٹوریا نے ان کو بولا تھا لکھنے کے لیے۔ سوچئے، خطیب البغدادی رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی شرف اصحاب الحدیث، شرف اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا شرف، ان کی فضیلت۔ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اصحاب اور اہل ایک ہی ہوتا ہے، اہل الجنہ بولیں یا اصحاب الجنہ بولیں، آپ ایک ہی بات ہے۔ تو جنت والے، تو حدیث والے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اور ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کتنے اقوال ذکر کیے جائیں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ موجودہ دور میں ایک فیشن بن گیا لوگوں میں، ہم لوگ کوئی فرقے میں نہیں ہیں،
ہم لوگ سب سے الگ ہیں، یہ ایک الگ فرقہ ہے، ان کا نام ہی رکھنا پڑے گا الگ. ہاں، کیونکہ وہ خود ایک جماعت اختیار کر لیتے ہیں. تو کون سے فرقے میں بھی نہیں بھائی، میں بھی نہیں بھائی، میں بھی نہیں، تو ان کی ایک ٹیم بن جاتی نان فرقہ. آپ فولڈر بناتے ہیں نا انٹائٹلڈ، آپ جو بھی کمپیوٹر میں فولڈر بناتے ہیں، موبائل میں آپ فولڈرز بناتے ہیں، ہر ایک کا نام دیتے، بائی ڈیفالٹ ایک فولڈر بن جاتا انٹائٹلڈ، کوئی ٹائٹل نہیں دیتا اس کا. تو یہ انٹائٹلڈ فرقہ ہے، یہ ایسا فولڈر ہے جو اس کا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، تو اس کا ٹائٹل انٹائٹلڈ ہے. آپ بغیر ٹائٹل کا فولڈر نہیں بنا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نام نہیں دیے اس کو تو ڈیفالٹ آپ کا نام کیا پڑ جائے گا؟ انٹائٹلڈ. تو یہ انٹائٹلڈ فرقہ ہے یہ. تو اس کا ٹائٹل ہے، لیکن کیا ہے وہ ٹائٹل؟ انٹائٹلڈ، بے نام فرقہ. وہ خود ایک فرقہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ایسا نہیں، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے. ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ واقعی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی عقل کی بنیاد پر اصول ان کے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں بول سکتے ہم خالی مسلم ہیں، وہ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک آئیڈیالوجی ان کی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو. تو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اہل حق کے ساتھ ہوں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تنہا تنہا ہو جاؤ ایسا بولا اللہ نے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد صحابہ ہیں، اس سے مراد صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور پھر وہ سارے لوگ جو اس نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر ہوں، اہل حق ہر زمانے میں رہیں گے. تو یاد رکھیں کہ جماعت کا ایک وسیع تصور ہے جس میں جماعت کی نماز بھی آتی ہے. لیکن شیطان صرف ان کو اچک لے جاتا ہے جو جماعت سے نہیں پڑھتے، نہیں، ان کو بھی اچک لے جاتا ہے جو حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے سازشیں کرتے ہیں، دہشت گردی کا ماحول بناتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یہ بات چونکہ آگے اس لیے بتانا ضروری ہے. نوجوان طبقہ ہے، انٹرنیٹ پر گیا اور وہاں دیکھا غازہ میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، چائنا میں ایسا ہو رہا ہے، روہنگیا کا یہ حال ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا چل رہا ہے، سیریا میں ایسا ہو رہا ہے. اور مسلمانوں سے محبت اس کی سچی ہوتی ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور جوانی کی عمر ہمیشہ ہنگامے والی ہوتی ہے، کچھ تو کرنا ہے. اب اس وقت میں اس کی رہنمائی علماء کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ علماء سے جڑتا نہیں ہے. تو کن لوگوں سے جڑتا ہے؟ اپنے ہم خیال لوگوں سے، جو جذباتی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں. پھر یہ آپس میں مل کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ علماء کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. امت کا حال دیکھو کیا چل رہا ہے، اور دیکھو وہاں لیکچر کیا چل رہا ہے، دعا کیسے کرنا، دیکھو ان کا ادھر بیان کیا چل رہا ہے، گھروں کو کیسے اچھا بنائیں. کیا چل رہا امت کا، اور یہ کیا ہے، دیکھو توحید کی فضیلت کیا ہے، اس پہ درس دے رہے. کب تک توحید کریں گے یہ لوگ؟ تو ان کے ذہن میں باقی ساری چیزیں ناٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ان کا اپنا جو فکرہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ امت میں کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے. یہی فکر مند ہے امت کے. اور پھر وہ اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، پھر رات دن وہ اسی میں رہتے ہیں. آج کیا ہوا؟ فیس بک سے مجھے یہ نیوز ملی، سیریا میں ایسا ہوا، سری لنکا میں ایسا ہوا، فلانے ملک میں، رشیا میں ایسا ہوا. وہ اسی پر بات کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے علماء کے بارے میں کھلم کھلا بولنے لگ جاتے. جاہل لوگ ہیں وہ، سب کچھ سمجھتا نہیں، ان کو بکے ہوئے ہیں، وہ بزدل لوگ ہیں، وہ نہیں معلوم ان کو دنیا میں کیا ہو رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم کو کرنا. ان کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ کٹ گئے. وہ خطبے میں بھی لیٹ آتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے وہ موبائل میں چیک کرتے رہتے ہیں حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں. ان کی شکایت یہی رہتی ہے کہ حالات حاضرہ پر کوئی بولتے نہیں ہے. حالات حاضرہ پر بولنا چاہیے، حالانکہ ان کے گھر کے حالات حاضرہ ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، عالمی حالات حاضرہ ان کو معلوم ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ، بات کڑوی ہے مگر سچی ہے. تو اس طرح سے نوجوان جو پھر یہ کیا ہوتے ہیں،
یہ علماء سے کٹ جاتے ہیں، ان کی داڑیاں بھی کٹ جاتی ہیں، داڑیاں بھی کٹ جاتی ہیں، ان کے لباس بدل جاتے ہیں، ان کی بات بدل جاتی ہے، وہ آتے نہیں ہیں، کٹ جاتے، دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یعنی ایسی ہی چیزوں میں بزی رہتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور کرتے کچھ بھی نہیں، باتیں کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ غلط جگہ جا کے لائک کر دیں گے، غلط ویب سائٹ پہ بار بار جائیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر پہ آ کے کوئی اٹھا کے لے جاتا ان کو، کیا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسی حرکتیں کیا کہ اپنی تصویر ایسی بنا لی کہ شاید یہ کل کچھ کرے گا۔ بھائی آپ کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، آپ کیا کر لیں گے؟ مارا تھوڑی، اب تک کے بیٹھیں گے آپ؟ ایک فطری بات ہے نا، کوئی آدمی آپ کے سامنے آپ کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، آپ کیا کریں گے؟ مطلب نہیں، مارا تھوڑی ابھی تک کے، میں کچھ نہیں کروں گا اس کو، آپ بھی تو ڈیفنس میں کچھ کریں گے۔ تو جو بھی پولیس ہے، جو بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں حکومت کی، وہ نگرانی رکھتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی باقی رکھنا، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کام ہوتا ہے کہ دھیان دیں، اسلامی ملک ہوگا وہ بھی وہی کریں گے کہ کوئی آدمی پوٹینشلی کچھ گناہ کر سکتا ہے، کچھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، وہ کرنے سے پہلے اس کو روکا جائے، وہ کرنے سے پہلے اس کو روکا جائے، یہ نہیں کہ کرنے دیا جائے اس کو۔ اور پھر وہ بولتے ہم نے کیے تو کچھ بھی نہیں، ہم کو کیسا پکڑے؟ تو بھائی تمہاری حرکتیں ایسی تھی کہ تم کچھ کر سکتے تھے، ایسا لگ رہا تھا، اس لیے پہلے تم کو ہم نے پکڑ لی، اٹھا لیے، یہ بولنا ان کا ہوتا ہے۔ پھر کورٹ میں جاتا معاملہ، پروو کرنے کی کوشش کرتے، پھر وہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات باہر بھی آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ اتنے بولے بھالے وہ نہیں رہتے، کچھ رہتے ہیں جو بیوقوف رہتے ہیں، انہوں نے کچھ غلط جگہ فون کیا ہوتا ہے، انہوں نے نل بنانے کے لیے فون کیا تھا کسی کو، لیکن وہ نل والا غلط نکلا، تو نے کیوں فون کیا تھا اس کو؟ 15 فون، اور اس کو اٹھانے سے پہلے ایک دن پہلے تیرے فون گئے، بھائی میرا نل خراب تھا۔ ایسا بھی ہوتا بعض اوقات، لیکن وہ وقت لگتا ہے اس کو فلٹر ہونے کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ مچھلی کے لیے جب جالا ڈالیں گے تو سبھی آتا نا اس کے اندر، کچوا بھی آ جاتا اس کے اندر، تو یہ کچوا بعد میں باہر نکلتا، وہ چھوڑ دیتے اس کو واپس پانی میں۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ایک انصاف کی بات ہے۔ بعض اوقات کچھ متعصب لوگ بھی ہوتے ہیں، تعصب والے بھی ہوتے ہیں، مسلمان سے نفرت ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر سماج میں ہوں گے، ایسے لوگ کچھ گڑبڑ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ نوجوان اپنی لائف خراب کر لیتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ جماعت سے کٹ جاتا، وہ ایک مسلمانوں کی ایک سماج ہے، اس سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، عید منا رہے، اپنا یہ کر رہے، وہ کر رہے، پہن رہے، اچھا کھا پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، امت کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، علماء بھی کچھ کام کے نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طبقہ کٹ جاتا ہے، ان کی اپنی میٹنگز، ان کی اپنی گفتگو، ان کا اپنا ماحول، ان کے اپنے ڈسکشنز، ان کے اپنے چیٹس، ان کے ساری چیزیں کرتے، اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کچھ معلوم نہیں رہتا ہے، بس لیکن ایک وہ جذبہ رہتا ہے، اس جذبے کے تحت وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ بتائیے کیا حل ہے، حاصل کیا ہے اس کا؟ کچھ کر پاتے ہیں؟ گورنمنٹ بدل دیتے، دنیا کا نظام بدل دیتے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بستی کو صحیح کر پاتے ہیں یہ لوگ؟ گھر کو صحیح کر پاتے نہیں۔ کیوں؟ پھر پکڑے جب جاتے ہیں، نیوز میں آتا 2 مسلمان 5 مسلمان پکڑے گئے، پھر وہ کالا ٹوپا پہن کے، ہاتھ ایسا باندھ کے کھڑے ہوئے وہاں پہ، اور پھر کھڑے ہیں تو پھر سارے، اب بس میں ہم جا رہے ہیں، ٹرین میں ہم جا رہے ہیں، تو دیکھنے والا ہم کو دیکھتا، کیونکہ فرنٹ پیج پہ وہ آیا ہے، اور پھر اس کو نیوز، تو ہماری نیوز میڈیا ہے، میں سب کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک بڑا طبقہ نیوز میڈیا میں ایسا ہے کہ ان کو بکوانا ہے اپنا اخبار، ان کو بکوانا ہے اپنا چینل، وہ اس کو جتنا ہائی لائٹ کریں گے، جتنا ایک دم بھیانک بنا کے پیش کریں گے، اتنا لوگ دیکھیں گے اس کو، تاکہ ان کو پیسہ ہے، تبھی تو ایڈ چلیں گے اس پہ، تبھی تو لوگ ایڈز کے لیے کچھ پیسہ دیں گے ان کو، تو ان کو اتنا بنانا پڑتا ہے، اس کو گرمانا پڑتا ہے۔
لیکن اس گرمانے میں، اور یہ بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے، میڈیا نے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہیے میڈیا نے بھی، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میڈیا کا جو اثر ہے گھر گھر میں وہ جا رہا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو یا پھر وہ موبائل فون کے ذریعے سے ہو، پھر اس کے ذریعے سے ایک عام انسان برین واش ہوتا ہے، اور ہوتا ہے یہ کیا مسلمان کیوں کر رہے ہیں ایسا، سکون سے رہنے نہیں دے رہے، ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں۔ میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے ملکوں میں ایسا ہوا کہ اس طرح کے واقعات ہونے کی وجہ سے اور نیوز میں وہ ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے راستے پر چلتی ہوئی پردہ والی عورتوں کو لوگوں نے ستایا، ہیرسمنٹ کیا اس کا۔ یو ایس جیسے ملکوں میں ہوتا، انگلینڈ میں ہوا ایسا، جرمنی میں ہوا، فرانس میں ہوا ایسا۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ وہ رات دن میڈیا میں دیکھ رہا ہے، اور میڈیا ایک چوہا بھی ملا تو اس کو شیر بنا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو عام انسان ہے بیچارہ جی رہا اپنا کام دھندے میں لگا ہوا ہے، اس کو فیس کرنا پڑ رہا۔ تیرے ایک کی نادانی کی وجہ سے تو چینج تو نہیں لا سکا سماج کے اندر، تو حکومتوں کو بدل نہیں سکا، تو مسلمانوں کے حالات کو بہتر تو نہیں بنا پایا، بدتر بنا دیا تو نے۔ تو تیرا یہ جو کام ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، تو جو چاہ رہا ہے کہ ہو اس کا الٹا ہو رہا۔ کبھی سوچتا بھی کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں سوچتا؟ کب تک علماء کو برا بولتا رہے گا؟ یہی تو علماء ہیں جو بولے مت کرو ایسا، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے، نہیں ہو پائے گا، رزلٹ نہیں آئے گا اس طرح کی چیزوں سے۔ کرنے کے اور بھی کام ہیں سماج میں، اور بھی بہتری کے کام ہیں، ان میں لگو، اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو پائے گا، وہ بھی رہ جائیں گے۔ لیکن نہیں سنتا ہو، کیونکہ جوان کو، بیٹے کو باپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ بتائیے، جوان بیٹے کو بڈھے باپ کی سمجھتی؟ اس کو تب سمجھ میں آتا جب وہ بڈھا ہو جاتا، اور اس کا جوان بیٹا اس کی نہیں سنتا۔ ہوتا ایک وقت میں بھی ایسے ہی تھا، نہیں سنتا تھا، اب میری سمجھ میں آیا، تیری بھی سمجھ میں تب آئے گا جب تو میری جگہ پہ آئے گا۔ لیکن اس کو بریک کرنا چاہیے کہ نہیں، اس لوپ کو۔ کچھ نوجوان سمجھدار سوچیں اپنی عقل سے کہ یہ نہیں ہے صحیح، حاصل نہیں ہے، ہوا حاصل 2000 سے لے کے ابھی کتنا چل رہا؟ 25 سالوں میں بتائیے مسلمانوں کے حالات کہاں اچھے ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ سیاسی اعتبار سے بول رہا ہوں، کہاں اچھے ہوئے؟ کیا ان حرکتوں سے کیا فائدہ ہوا ہم کو؟ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہم کو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یہ پریکٹیکل ایویڈنس ہے کہ نہیں ہو رہا، نہ تم کچھ کر پا رہے ہو اور نہ حالات بدل رہے ہیں، بلکہ بگڑ رہے ہیں۔ کتنا نقصان ہو مسلمانوں کو۔ تو یہ جو شیطان ہے، میں اس لیے اس کو بول رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزوں سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی امیج دنیا میں خراب ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے نوجوان اس طرح کے ہیں، ایک بڑا طبقہ اچھا ہے، ایک مٹھی بھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نادانی کرتے ہیں، اور یہ صرف ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، ایسے ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اس ذہن کے لوگ ہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ ہر کمیونٹی کے لوگوں میں ایسے ہے، اور سب لوگ پریشان ہیں ایسے لوگوں سے۔ اور بعض اوقات ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہے، یہ خیرخواہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جو مسلمانوں میں سے ہیں، مسلمانوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں، اس سے ہم کو شکایت نہیں ہے، خیرخواہ ہیں، لیکن تمہارا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کٹ کٹا کے اس طرح سے رہنا، اہل علم سے، مسلمانوں کے عمومی ماحول سے کٹ کے اپنی ایک الگ آئیڈینٹی، اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ایک طرز عمل، اپنا یہ بنانا اچھی بات نہیں ہے، خاص طور سے اس میڈیا کے دور میں، خاص طور سے اس میڈیا کے دور میں، جس میں باہر سے کئی طاقتیں ایسی جو آپ کو بگاڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور آج اے آئی کے دور میں تو آپ بھول جائیے اس کو، آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دور آنے والا ہے بہت بھیانک ہے۔ میں ابھی سے بول رہا ہوں، اب میں نہیں بول رہا ہوں، میرے سے پہلے لوگوں نے بولا ہے۔ اس کے بعد آنے والا دور بہت بھیانک ہے۔ وہ جو حدیث آئی ہے کہ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے ہوں گے، جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا۔ آدمی بولے گا یہ ویڈیو فیک ہے، عالم بولے گا خود یہ ویڈیو فیک ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا مسلمانوں پہ ظلم، یہ غلط ہے، یہ بولے عالم لوگ دیکھو ڈرپوک کہیں کے،
ہوا ہے ظلم، جبکہ وہ ویڈیو بنایا ہوا ہوگا اے آئی کے ذریعے سے۔ آج اتنا ترقی کر گیا، ابھی کچھ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ، لیکن جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کو معلوم ہے، بلکہ دیکھتے ہی بولنے آتا ہم لوگوں کو کہ یہ ویڈیو فیک ہے۔ ایسے اپلیکیشنز ہیں جو اس کا وہ بھی نکال دیتے نیچے سے کہ یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنا ہوا، کچھ بھی بنا سکتے اس میں، کہ ایک پردے والی عورت کو ایک آدمی جو ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے، ایک چھوٹے بچے مسلمانوں کو جبہ کو ٹاٹوپا پہنا ہوا ہے اور اس کو ایک جو ہے اس کو دوسرا آدمی مار رہا ہے۔ کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا، اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان مار رہا ہے کسی کو، کوئی جا کے مسجد کو خراب کر رہا ہے، کوئی جا کے کسی اور عبادت خانے کے اوپر گندگی پھینک رہا ہے، کچھ بھی بنایا جا سکتا ویڈیو اس طرح کا۔ اس سے دھوکہ مت کھائیے۔ اسی لیے اصول یہ ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے اس کی خبر کی تحقیق کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کچھ کر بیٹھو، کسی کو نقصان پہنچا دو ریاکشن کے طور پر، اور پھر بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ اس وجہ سے کہ تم نے غلطی کر دی۔ بھروسہ تو اس کی بھرپائی تو نہیں ہوتی نا، آپ نے جذبے میں آ کے کسی کو مار ڈالا اور بعد میں پتہ چلا یہ ویڈیو اس کا فیک ویڈیو تھا، اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، بتائیے زندگی بھر آپ اپنے آپ کو معاف کر پاؤ گے؟ تو یہ میں سبھی سے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ آنے والا دور بہت بھیانک دور ہے میڈیا کے اعتبار سے، تو اس میں جو میڈیا آئے گی، شریر لوگ رہتے ہیں، بعض اوقات کھیل کھیل میں بناتے لوگ ایسا، لیکن اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مذاق کتنا بڑا نقصان سماج کو پہنچا سکتا ہے۔ تو جو میڈیا میں آپ کے سامنے آئے فوراً اس پر بھروسہ مت کیجیے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ کرنا ہے، کسی جانکار آدمی سے پوچھیے جو دین کا علم بھی رکھتا ہو اور میڈیا کے بارے میں بھی جانتا ہو، ٹیکنالوجی جانتا ہو، وہ فرق کر کے آپ کو بتائے گا یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ نقلی ہے۔ کل کو عالم آئے گا، شیخ صالح الفوزان اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا کوئی عالم آ گیا اور آگے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے، مسلمان نکلیں جنگ کے لیے، افریقہ پہنچو۔ افریقہ کیوں بنا دیا کسی نے جوک کے طور پر؟ اب یہ بھی بوریا بستر باندھ کے تیار ہو، اپنے کو افریقہ کو جانے کا ہے۔ کون بولا؟ اپنے بڑے گرینڈ مفتی بولیں اپنے کو، اور وہ جھوٹا ویڈیو ہوگا، وہ جھوٹا ویڈیو ہوگا۔ کوئی ویڈیو آ جائے گا مسلمانوں کا ایک بڑا لیڈر یا مسلمانوں کا یا کوئی دوسری قوم کا کوئی آدمی، فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، ہم کو کارروائی کرنی ہے کیونکہ ایسا ہوا ہے۔ سوچئے، اور پکچر ان پکچر دوسرا ویڈیو بھی دکھ رہا ہے، اس کے اندر دونوں فیک، دونوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنے ہیں، گوگل سے بنے ہوئے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں پریشان ہیں، آگے کیا ہوگا بول نہیں سکتے ہم لوگ۔ کتنا کنٹرول کر پائیں گے آپ؟ کتنا کنٹرول کر پائیں گے آپ؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا۔ یہ چونکہ ضمناً بات آ گئی، شیطان کس طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے انسانیت کو، اس میں یہ بھی ہے کہ کنفیوژن کریٹ کرنا، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے، کنفیوز کر دیتا ہے وہ۔ اور آگے کنفیوژن کا دور آنے والا ہے کہ انسان فرق نہیں کر پائے گا معتبر کیا ہے، غیر معتبر کیا ہے۔ تو یہ اس مجمع کے لیے نہیں، یہ ان سب لوگوں کے لیے جو یہ بات سن رہے ہیں۔ بہت جلدی فیصلہ مت کیجیے کسی بھی معاملے میں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارا اصل جو عنوان کے تحت میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اہل حق علماء سے، اہل حق کی جماعت سے، اس سے کٹ کے نوجوانوں کا الگ ہونا اچھا نہیں ہے۔ علماء سے مت کٹیے۔ آنے والے دور میں علماء ہی آپ کے لیے ہوپ ہیں، یاد رکھیے میری بات۔ اچھا علماء بولتی اس کو مت دیکھیے، اس کو مت دیکھیے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی دکھتا نا پان کھا رہا ہے، کوئی آدمی اور حقہ پی رہا ہے، ایسا آدمی دکھتا آپ کو۔ علماء سے مراد برے علماء بھی ہوں گے امت میں، لیکن اچھے اور بڑے علم والے، گہرے امت کی فکر کرنے والے ایک بھی عالم نہیں بچا ایسا۔ ان سے تو جڑیے، ان سے جڑیے، بڑے علماء جو پوری امت کے حالات کو دیکھتے جانتے ہیں،
ایسے علماء سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیجیے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ، جماعت سے جڑے رہ، اس لیے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ صرف جماعت کی نماز کے بارے میں نہیں ہے، وہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ایک وسیع مطلب ہے، منہجی اعتبار سے سلف کی، صحابہ کی جماعت سے مت کٹ، اہل حق کی جماعت سے مت کٹ۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا حاکم اور اس کے ماتحت جو جماعت ہے اس سے کٹ کے باغی مت بن۔ یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، موجودہ دور میں جو فتنے کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے اور میڈیا میں کنفیوژن کا دور ہے، اس میں آپ بہت جلد، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور رات دن اس میں لگا ہوا ہے۔ بتائیے اس کا دماغ کتنا خراب ہو جائے گا جب وہ جھوٹے ویڈیو دیکھے گا اور نیگیٹو مائنڈ اس کا بن جائے گا، اور ہر قوم کا نوجوان بگڑے گا ایسا۔ اب اس میں کیا کیا جائے یہ آگے کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے اصول کیا ہے؟ قرآن میں ہم کو بتا دیا گیا ہے، اور سلف ہمارے اس اصول پر کاربند ہمیشہ رہے ہیں۔ گولڈن رول اس میں، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کوئی خبر لے کر آئیں، فاسق جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے، مجہول بھی فاسق کے حکم میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں معلوم نہیں کون ہے، آ کے بول رہا مسلمانوں میں کچھ بھی ایسا کرو، ہے کون بھئی؟ یہ معتبر ہے نہیں ہے، بس اچھا لگا تو آپ فارورڈ کر دیے؟ نہیں، آپ دیکھ لیجئے معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے ویڈیو ایسے آتے ہیں، چائنیز کوئی آ رہا ہے آپ کو علاج بتا رہا، وہ ہے ہی نہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ہے، ٹیکسٹ دے دو اس کو برابر بولتا ہو، آڈیو ویڈیو سب کریٹ ہو جا رہا، آپ کو ایک کمانڈ دے دو اس کو برابر بنا کے دے رہا ہے آپ کو۔ گاجر کھایا کرو، آپ کی آنکھیں تیز ہو جائیں گی، گاجر کے ساتھ لیمو ملاؤ، لیمو کے ساتھ آپ اس کو یہ ملاؤ، ایسا کرو، میں نے کیا تو فائدہ ہوا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ، چائنیز ہندی میں بولے گا سوچیے آپ۔ تو یہ ایسا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گولڈن رول یہ ہے، نہیں لینا جب تک کہ معتبر نہ ہو۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو اسے انہی سے لو، تم فانظروا دیکھو، عمن تأخذون دینکم، تم کس سے دین لے رہے ہو، تو ہم کون سے چینل سے لے رہے ہیں، کہاں ہم نے سبسکرائب کیا ہے، کس کے دروس ہم سن رہے ہیں، کس کی بات اور کلپس ہم سن رہے ہیں، یہ ہم کو دیکھ لینا چاہیے۔ غلطی سے کوئی آپ کے سامنے آ گیا، سنی انسنی کر دیجئے اس کو لائک اور اس کو اس طرح سے مت کیجئے، بس ٹھیک ہے دیکھ لیا، لیکن ہم اعتبار جس پر کرتے ہیں اسی کی بات مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اعتبار ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے کچھ آئے ہی نہیں، آئے گا آپ کے سامنے بہت کچھ آئے گا، لیکن آپ مانیں گے وہی جو معتبر ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کسی معتبر عالم کا ہے، چینل کون سا ہے، کوئی فیک ویڈیو بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پسند والا عالم ہے، کل کو میرا ویڈیو آپ کے سامنے آ سکتا ہے، نماز معاف ہو گئی کیا کریں گے آپ؟ کچھ تحقیق کی ہوگی انہوں نے، نہیں ہوگا ایسا، یاد رکھیے اس کو۔ پیار کرنے والے بھی ہیں اور نفرت کرنے والے بھی ہیں، کچھ بھی بنا سکتا ہے کوئی ویڈیو، کسی معتبر عالم کا بنا سکتے ہیں، شیخ البانی کا بن جائے گا ویڈیو، ان کا بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے، بنا سکتا ہے کوئی بھی، فوٹو لے کے ویڈیو بنانے کو آتا، معلوم ہے؟ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے دادا تھے، بندوق لے کے کھڑے ہیں، شیر کے سر پہ پاؤں رکھ کے، اب اس کو ویڈیو بنا جا رہا ہے، وہ شیر بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، بندوق بھی ہلا رہے ہیں دادا جان، ایسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو فوٹو سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، بتائیے کتنا بھیانک دور آ رہا ہے، اب سوچئے۔ اس کو شروع میں پبلک انجوائے کرے گی، بعد میں پبلک اس کے ڈیمیج کو دیکھے گی کہ اس سے کتنی زندگیاں خراب ہو گئی، کہ کسی کی اولاد کے بارے میں غلط ویڈیو بنا کے کسی نے ڈال دیا، ماں باپ بولے کیا کر دی بیٹی تو، سوچئے۔ کسی کے بیٹے کے بارے میں کچھ دیا، کسی کے بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا کچھ، خالی فوٹو لے لیا، اس کا ویڈیو بنا کے ڈال دیا۔ جتنا وقت آگے گزرے گا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ پاورفل اور خطرناک ہوگی،
تو اعتبار کیا رہے گا؟ بھروسہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہیں سے لینا جہاں اعتبار ہے، ورنہ نہیں۔ یہ چینل ہمارا ہے، معتبر ہے، یہ فلانا جگہ سے لیتا ہوں میں، یہ معتبر ہے، اس مجلس میں جاتا ہوں ڈائریکٹ عالم سے بات کرتا ہوں، یہ معتبر ہے، بس ختم، اس کے علاوہ نہیں۔ گھومتا پھرتا چڑیا تتلی کے جیسا کوئی ویڈیو آیا، نہیں لینا۔ پہچان کا عالم ہے، نہیں، لیکن آیا کہاں سے دیکھ تو اوتھینٹک ہے کہ نہیں؟ کسی نے ایسے ہی بنایا ہوگا اپنی چاہت کی بات۔ رفع الیدین منسوخ ہے، اب درس دے رہا کوئی بڑا عالم، رفع الیدین کی صحیح حدیث آئی ہے اور منسوخ ہو گیا ہے، نئی تحقیق آئی ہے، چلو چھوڑ ڈالو، اچھی بات ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دو، کچھ بھی آئے گا آپ کے پاس۔ اور اتنے بھولے لوگ ہیں اپنے پاس، بہت ہے بھولے، جو بھی سامنے آیا مان کے چلیں گے اور فارورڈ بھی کریں گے، ایسی پبلک بھی ہے اپنے پاس۔ اتنے بھولے نہیں بننا، نہیں بننا ایسے بھولے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ضمناً بات آ گئی اور میں نے ضروری سمجھا اس کو بتاؤں، کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعد میں کب وقت ملے گا معلوم نہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ شیطان کیسے اچکتا ہے، اس میں ایک راستہ یہ بھی ہے جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کا اپنا فائدہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہر فائدے کے پیچھے ایک نقصان کا پہلو بھی تو ہوتا ہے۔ گاڑی پہنچاتی ہے لیکن پہنچاتی بھی ہے، نہیں ہے نا؟ گاڑی کہاں پہنچاتی؟ گھر تک پہنچاتی، اور کہاں پہنچاتی؟ ہاں، دواخانے بھی پہنچاتی، اور کہاں پہنچاتی؟ سیدھا قبرستان بھی پہنچاتی۔ اب چلانے کے اوپر ہے، آپ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے چلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو گھر تک بھی پہنچائے گا، یا اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں چلائے تو آپ کو بڑے گھر تک بھی پہنچا سکتا ہے، سیدھا قبرستان چلے جائیں گے۔ تو ٹیکنالوجی صحیح ڈھنگ سے اگر استعمال کریں گے فائدہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کر پائیں گے؟ خواہشات کے غلام کتنے ہوں گے جو غلط استعمال اس کا کریں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دور میں بیدار ہوں۔ اور یہ جو بات میں نے کہی، یہ اسی ضمن میں میں نے کہی کہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور شیطان کے دھوکے سے، اس کے فتنے سے، اس کے ضرر سے بچنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔